عاشور کے دن گوشت کے آئٹم کھانے کے سلسلے سے اسلام نے کیا کہا ہے؟ کیا 10 محرم کو مصافحہ کرنا اور سلام کرنا واقعی میں حرام ہے کیا؟ اور اسی طریقے سے 9 محرم اور 10 محرم کو اپنے لیے دعا کرنے کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے، تو کیا ہم دعائے توسل بھی نہیں پڑھ سکتے؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فإن الکفر اصلہ الحسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو کیونکہ کفر اور بے دینی کی جڑ حسد اور جلن ہے۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ عاشور کے دن فاقہ شکنی میں گوشت کا آئٹم جیسے بریانی یا کھچڑا یا اس ٹائپ کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ فقہ کے مطابق عاشورہ کے دن گوشت کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اس دن کا ادب اور روح سوگ اور حزن سے وابستہ ہے۔ مراجع کرام نے عاشورہ کے دن بھوک اور پیاس کی حالت میں رہ کر اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دن کے آخری حصے میں فاقہ شکنی کرے تو اسے سادہ اور عام چیزوں سے کرے، نہ کہ لذیذ اور اچھے کھانوں سے، کیونکہ غم زدہ لوگ عموماً اس طرح کی سادگی اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا عاشورہ کے دن گوشت کھانا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی گوشت عام کھانا کھاتا ہے تو اس پر شرعاً کوئی گناہ نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس دن حزن و ملال، سادگی اور عزاداری کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے۔ اسی وجہ سے بعض اہل ایمان لذیذ کھانوں اور خاص طور پر خوشی کے مظاہر سے اجتناب کرتے ہیں تاکہ غم امام حسین ابن علی علیہ السلام اور واقع کربلا کے ساتھ عملی اعتبار سے برابری کا اظہار ہو۔ خلاصتاً اگر کہا جائے تو عاشورہ کے دن گوشت کھانا جائز ہے اور حرام نہیں، لیکن شیعہ روایات اور مراجع کی ہدایات کے مطابق اس دن سادگی، حزن اور فاقہ شکنی میں اعتدال اختیار کرنا زیادہ مناسب اور عزاداری کی روح کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ عاشور کے دن کیا سلام کرنا اور ہاتھ ملانا حرام ہے کیا؟ ہمارے ہاں لوگ نہ ہی سلام کرتے ہیں اور نہ ہی ہاتھ ملاتے ہیں، اور کوئی سلام کر دیتا ہے تو اسے منع بھی کرتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے اصل؟ صحیح سے تفصیل سے جواب دیجیے گا۔ تو آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ شریعت کے اعتبار سے اسلام میں خود سلام کرنے کی بہت اہمیت ہے، اور عاشورہ کے دن سلام کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حتیٰ مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مستحب کام ہے۔ سلام کرنا خود مستحب کام ہے، مستحب کام ثواب والا کام ہوتا ہے۔ لیکن مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، عام طور سے لوگ حال چال ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں۔ تب چونکہ یہ دن سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اصحاب و انصار کی شہادت کا غم اور عزا کا دن ہے، لہٰذا وہ کام اور اس طرح سے وہ کام انجام دیے جائیں جو مرسوم ہے اور حزن اور غم کا جس سے اظہار ہو سکے۔ اگر شرعی اعتبار سے سلام کا حکم بیان کیا جائے تو اسلام میں نے عرض کیا کہ مستحب ہے سلام کرنا، اور حتیٰ عاشور کے دن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نصاب مکروہ ہے، تو کراہت بھی نہیں ہے اس کی کہ مثلا عاشور کے دن سلام کرنا مکروہ ہے، نہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور کسی نے اس کام سے منع نہیں کیا ہے۔ کسی کا مطلب کہ ہمارے ائمہ اطہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ہمارے مذہب اور دین کے بزرگ علماء نے، کسی نے بھی منع نہیں کیا ہے۔ ہاں، بعض مراجع کرام مثلا مرحوم مرزا جواد تبریزی علی اللہ مقامہ، یہ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر
یہ ہاتھ ملانا جس معاشرے اور سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہاتھ ملانا ایک عام سی بات ہے، تو ٹھیک ہے، اگر عام سی بات نہیں ہے، اس کو بہت مثلا اہمیت دیا جاتا ہے، ہاتھ ملانا نان آرڈنری کام اگر ہے تو ایسے کام سے آدمی پرہیز کرے۔ مرحوم جواد تبریزی علی اللہ مقامہ کے علاوہ کسی دوسرے مرجع نے اس بات کو نہیں کہا ہے۔ مومنین کرام، سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی من چاہے رقم بھی سبیل میڈیا گروپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ 9 اور 10 محرم اور عاشور کے دن یعنی دعا مانگنا جائز نہیں اور نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص 40 دن کے لیے دعائے توسل کا چلہ پورا کر رہا ہو تو کیا عاشور کے دن دعائے توسل نہیں پڑھنی چاہیے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ 2 مہینے 8 دن تک بر صغیر میں خصوصاً عزائے سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ایام نہایت المناک ہوتے ہیں اور مقدس بھی۔ بہت احترام ہے ہمارے معاشرے میں ان ایام کا، بالخصوص روز عاشورہ کا۔ روز عاشور غم و علم کا ایک دن ہے، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود، تمام تر احترام کے باوجود شرعاً ایسی کوئی معتبر دلیل موجود نہیں ہے جو مطلق طور پر دعا مانگنے کو اس دن، عاشور کے دن، یا دعائے توسل پڑھنے کو حرام قرار دے یا ناجائز قرار دے۔ دعا تو ایک عبادت ہے اور اللہ سے کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے، لو لگائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص 40 دن کے دعائے توسل کے عملیہ وظیفے کو مکمل کر رہا ہے تو عاشور کے دن بھی دعائے توسل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان سے توسل ہے۔ ہماری مجلسیں بھی ایک طرح سے توسل ہیں اہل بیت سے، تو جب مجلسیں توسل ہیں تو دعائے توسل بھی پڑھی جا سکتی ہے انہی ایام میں۔ اور اگر غور کیا جائے تو خود زیارت عاشورہ میں دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں روز عاشور، اعمال عاشورہ جو کرتے ہیں اس میں دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اپنی عاقبت کے بارے میں، ختم بخیر کے بارے میں اور دینی امور کے بارے میں۔ ہاں، روز عاشور اگر ہمارے ہاں پرہیز کیا جاتا ہے دنیاوی امور سے متعلق دعاؤں سے، تو اگر کوئی اس سے پرہیز کرنا چاہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر وہ اسے غم کے اظہار کا طریقہ سمجھ رہا ہے تو یہ عمل اس کا بہتر ہو سکتا ہے۔ کیا عزاداری میں بھی تقلید کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ ایک خاتون مجلسوں میں یا ایام عزا میں ہلکا میک اپ کر سکتی ہے یا اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے؟ محرم کے 10 دنوں میں کیا ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا اسے بھی صحیح نہیں قرار دیا گیا ہے؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔